جنگ خندق۔ حق اور سچ کی جنگ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی۔ اسلام کی تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، مگر جنگ خندق ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے دشمنوں سے تلواروں کے زور پر نہیں بلکہ عقل، حکمت، اتحاد اور صبر کے زور پر کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منور کے چھوٹے سے شہر میں ایمان والے تھوڑے تھے، مگر ان کے دل میں اللہ پر ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 5ویں سال۔ اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کئی دشمن قبائل نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ غزوہ احد کے بعد مکہ کے کفار کو بہت غصہ تھا۔ احد میں وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ ایسا اتحاد بنائیں گے کہ مدینہ کو گھیر کر رکھ دیں گے اور ایک ہی وار میں اسلام کو مٹا دیں گے۔ اس لیے قریش مکہ نے دوسرے دشمن قبائل جیسے یہودی قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو اسد اور دوسرے عرب قبائل سے ساز باز کی۔ سب نے ایک ہو کر عہد کیا کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ ان سب قبائل کا اتحاد اتنا بڑا تھا کہ ان کو احزاب یعنی متحدہ لشکر کہا گیا۔ دشمنوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 کے قریب تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دشمنوں کا بہت بڑا لشکر مدینہ کی طرف آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور مدینہ منور کی جغرافیائی حالت کچھ اس طرح تھی کہ 3 طرف پہاڑ اور باغات تھے، صرف ایک طرف کھلا میدان تھا اور دشمن اسی طرف سے آ سکتا تھا۔ تب حضرت سلیمان فارسی نے ایک شاندار تجویز دی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن زیادہ ہو اور ہم کم ہو تو ہم شہر کے گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن سیدھا حملہ نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور پھر مسلمانوں نے اللہ کے نام پر خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے، کھانے کو کچھ نہ تھا، پیٹ خالی، جسم تھکے ہوئے مگر دل پر جوش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خدال اور بینچا اٹھا کر خندق کھودنے والوں کے ساتھ کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی سے لپٹے ہوئے تھے مگر چہرے پر روشنی چمک رہی تھی۔ حضرت جابر، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت سعد بن معاذ اور بہت سے اصحاب رسول اکرم اس خندق میں دن رات کام کر رہے تھے۔ ایک موقع پر جب ایک بڑا پتھر نکالا نہیں جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیلچا مارا، ہر ضرب پر چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کثیر کے خزانے دکھائی جا رہے ہیں۔ یہ نبی کا یقین تھا کہ آج ہم کمزور ہیں مگر کل اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں دشمنوں کا بڑا لشکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے گرد ایک گہری خندق ہے۔ یہ ان کے لیے حیران کن منظر تھا۔ عربوں نے کبھی ایسی جنگ حکمت نہیں دیکھی تھی۔ وہ خندق کے پار سے مسلمانوں پر تیر برساتے مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صورتحال تقریباً 1 مہینہ تک جاری رہی۔ دشمن سردی، بھوک اور مایوسی سے کمزور ہونے لگے۔ ایک دن عمرو بن عبدود نامی دشمن خندق پار کر کے میدان میں آیا اور وہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور وہ بولا، مدینہ میں کوئی ہے جو مجھ سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو عمرو بن عبدود سے لڑے؟ حضرت امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ عمرو بہت خطرناک ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ آخرکار امام علی علیہ السلام نے اللہ کے نام پر نعرہ لگایا اور دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ اس دوران مدینہ کے اندر بنو قریظہ نامی یہودی قبیلے نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا۔ انہوں نے دشمنوں سے خفیہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اندر گھس آئے تو وہ دروازے کھول دیں گے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو مسلمانوں میں تشویش پھیل گئی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی، نہ دشمن اندر گھس سکے، نہ بنو قریظہ کچھ کر سکے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، تیز آندھی طوفان، سرد ہوائیں اور بجلی کے جھکڑ چلنے لگے، کافروں کے خیمے اڑ گئے، آگ بجھ گئی، گھوڑے بھاگ گئے اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ پھر ایک ایک کر کے سارے قبائل واپس چلے گئے اور مدینہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہا۔ جب صبح ہوئی تو دشمنوں کا لشکر غائب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اب ہم خود حق کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، مگر ایمان، عقل اور اللہ پر توکل نے اسلام کو بچا لیا۔ یہ وہ لمحہ تاریخ کا سب سے روشن لمحہ تھا جب زمین پر مٹی اڑ رہی تھی، خندق کی دیواریں اونچی تھی، ہوا میں سردی اور بھوک کا غبار تھا، مگر انسانیت کا سب سے روشن چہرہ مدینے میں چمک رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مگر ان کے پاس وہ خزانہ تھا جو دنیا کی ساری بادشاہوں سے قیمتی ہے، ایمان کا خزانہ، اللہ پر بھروسہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں مٹی اٹھاتے، کبھی بیلچہ چلاتے، کبھی تھکے ہوئے صحابہ کو حوصلہ دیتے۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ امید کے کلمات ہوتے، ان کی آنکھوں میں روشنی اور ان کے دل میں صرف ایک ہی درد، امت کی حفاظت اور اللہ کی رضا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اگر چاہیں تو فرشتے آسمان سے خندق کھودنے آ جائیں، مگر انہوں نے زمین والوں کو سکھایا کہ اللہ کے کام میں سب برابر ہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ امانت، قربانی، صبر اور محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خندق کی مٹی پر پسینہ بہاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہی نور تھا جو بدر اور احد کے دن چمکا تھا۔ اور وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، شیر خدا مولا علی علیہ السلام، جن کی تلوار بجلی کی طرح کفر کے اندھیروں کو چیر دیتی۔ جب سب نے خوف دیکھا، امام علی علیہ السلام نے اللہ کی رضا دیکھی۔ جب دشمن عمرو بن عبدود کی للکار پر سہم گئے تو امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا میں اللہ کے نام پر نکلتا ہوں۔ ان کی ایک ضرب نے کفر کی بنیاد ہلا دی اور آسمان سے فرشتوں نے نعرہ لگایا لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے صرف ایک مجاہد نہیں تھے، وہ ایمان کا سمندر تھے جس میں وفاداری، محبت، شجاعت اور بندگی کا امتزاج تھا۔ اور پھر وہ باقی صحاب جن کے چہرے مٹی سے اٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، مگر دل نور سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت سلیمان فارسی تھے جن کی عقل نے اسلام کو خندق کا ہتھیار دیا۔ حضرت سعد بن معاذ تھے جنہوں نے اپنی جان مدینہ کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو عبادت میں روتے اور دن میں تلوار اٹھا کر اسلام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ انہیں بھوک لگتی تو صرف ایک کھجور کھاتے، کبھی پیٹ پر پتھر باندھتے، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے راستے میں بھوکا رہنا بھی عبادت ہے، وہ تھکن برداشت کرنا بھی قرب الہی ہے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو زمین پر تھر تھر کانپنے والے جسم تھے، مگر آسمان پر فرشتے مسلمانوں کی صفوں پر رحمت کے پر بچھا رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم پر دشمن اوپر اور نیچے سے آئے اور تمہارے دل خوف سے گلے تک پہنچ گئے، پھر بھی تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر ظاہری طاقت ختم ہو چکی تھی، مگر ایمان کی طاقت زندہ تھی، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ ہوا کے جھونکے دشمن کے خیمے اڑا لے گئے اور مومنوں کے دلوں میں سکون اتار دیا۔ انصار مہاجرین کی قربانیوں کا کوئی مثال نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر مال، زمینیں چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکے۔ وہ جنہیں دنیا کی آسائش نہیں ملی، مگر اللہ کی رضا مل گئی۔ ان کے پیروں میں زخم، بدن پر چوٹ، مگر لبوں پر یہی دعا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے ساتھ ہیں، ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ یہ وہ امت کے سپاہی تھے جن کے ایک ایک آنسو سے ایمان کی نہریں بہتی تھی۔ وہ دنیا کی بادشاہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ صرف اللہ کے محبوب کے غلام بن کر جینا چاہتے تھے۔